کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کون سا وقت ہوگا جب زمین پر سب سے بڑا فتنہ ابھرے گا؟ جب آسمان بدل جائیں گے، زمین لرز اٹھے گی اور لوگ اپنی آنکھوں سے ایسے عجائب دیکھیں گے جن پر یقین لانا مشکل ہوگا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ حقیقی فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کسی نے نہیں دیکھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دجال کی پیدائش اور ظہور کی علامات، وہ کہاں چھپا ہوا ہے، اس کے فریب، طاقت اور دعویٰ خدائی کی حقیقت، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا انجام۔ دوستو، یہ وہ فتنہ ہے جو ہر ایمان والے کے ایمان کو ہلا دے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم بتائیں گے وہ دعا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دجال کے شر سے بچنے کے لیے سکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر سینکڑوں حدیث میں فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی باتیں بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی۔ فرمایا، دجال ایک انسان ہوگا مگر غیر معمولی قوتوں والا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر۔ یہ لفظ ہر مومن دیکھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہیں۔ دجال کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا، شام اور عراق کے درمیان کسی علاقے سے۔ پہلے وہ اپنے آپ کو ایک نیک انسان ظاہر کرے گا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بارش برسائے گا، زمین سے اناج اگائے گا اور لوگوں کو رزق دے کر آزمائے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے دنیاوی آسائش ملے گی، اور جو انکار کرے گا اس پر تنگی آئے گی۔ یہی اس کا سب سے بڑا امتحان ہوگا، وہ لوگوں کو جھوٹے معجزے سے بہکائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، اپنے قبیلے کے چند ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں نکلے۔ ان کا جہاز تیز ہواؤں میں بٹک گیا اور کئی دن بعد وہ ایک پراسرار جزیرے پر جا پہنچے۔ جب وہ جزیرے پر اترے تو ایک عجیب الخلقت جانور ان کے سامنے آیا، جس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا، اور بولنے کی آواز سن کر وہ حیران رہ گئے۔ اس جانور نے کہا، میں جس ساسا ہوں، تم اس عبادت گاہ میں جاؤ، وہاں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ لوگ اس عبادت گاہ میں گئے تو دیکھا ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں گھٹنوں تک زنجیروں میں ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں، سمندر میں راستہ بھٹک گئے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، مجھے بتاؤ، کیا طیبہ مدینہ کے لوگ اب بھی آباد ہیں؟ کیا نبی امین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ ظاہر ہو چکے ہیں اور لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے، خوش نصیب ہو تم، جلد ہی میں اجازت پاؤں گا اور زمین پر نکلوں گا اور ہستی میں داخل ہو جاؤں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ مکہ اور مدینہ فرشتوں کی حفاظت میں ہے۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ واپس آئے تو انہوں نے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ واقعہ وہی ہے جس کے بارے میں تمہیں ہمیشہ بتاتا رہا ہوں، وہ دجال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال پوری زمین کا سفر 40 دنوں میں طے کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے عام دنوں جیسے ہوں گے۔ سوچیں، اس کے پاس کتنی غیبی قوتیں ہوں گی۔ وہ جہاں چاہے گا اور جہاں جائے گا فریب پھیلائے گا۔ زمین اس کے لیے سمٹتی چلی جائے گی۔
دجال کے ہاتھ میں دنیا کی دولت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے وہ لوگوں سے کہے گا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، آؤ ان سے ملو، اور شیطانوں کو ان کے ماں باپ کے روپ میں لے آئے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4077۔ وہ انسان کے جذبات سے کھیلے گا، ماں باپ، رزق، اولاد، ہر چیز کو اپنے فریب میں بدل دے گا۔ جو مان جائے گا اسے مال و دولت ملے گا، جو انکار کرے گا اس پر قحط اور مصیبت نازل ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کا ایمان ڈالر، روٹی اور خوف کے درمیان جولے گا۔ ایمان والوں کی پناہ گاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ اور مکہ دجال کے لیے حرام ہے، وہ ان میں داخل نہیں ہو سکے گا، ان کے دروازوں پر فرشتے پہرا دیں گے۔ بخاری حدیث نمبر 1881۔ دجال مدینہ اور مکہ کے باہر آ کر زمین کو ہلائے گا، مگر ایمان والے اندر محفوظ رہیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب دنیا کے مخلص مسلمان مدینہ اور شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ شام میں ایک پہاڑی پر مومن جمع ہوں گے، دجال ان کے قریب آئے گا مگر وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہاں سے ایمان کی آخری چنگاری باقی رہے گی اور وہی جگہ ہوگی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، وہ دمشق کے مشرقی سفید مینار کے قریب 2 زعفرانی لباس پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتے کے پروں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ زمین پر قدم رکھیں گے تو ان کے چہرے سے ایسی روشنی پھوٹے گی جیسے صبح صادق اندھیرے کو چیر دے۔ ان کے نزول کے وقت مسلمان امام مہدی رحمت اللہ کی قیادت میں نماز کے لیے صفیں باندھ چکے ہوں گے۔ امام مہدی رحمت اللہ پیچھے ہٹیں گے اور عرض کریں گے یا روح اللہ، آپ آگے بڑھیں اور امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ تمہاری امت کے لیے اللہ کا اعزاز ہے کہ تمہارا امام تم ہی میں سے ہو۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دجال فلسطین کے علاقے لد کے قریب ہوگا۔ وہ اپنے لشکروں کے ساتھ دنیا پر قبضہ کرنے کے قریب ہوگا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں نکلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کے پانی میں گلنے کی طرح پگھلنے لگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لد کے دروازے پر قتل کر دیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا میں ظلم کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا، دجال کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم اور ایمان کی روشنی پھر سے دنیا میں پھیل جائے گی۔ ناظرین، یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان کی سب سے بڑی آزمائش اور امید کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب فتنوں کا طوفان بڑھے تو یاد رکھیں حق کبھی نہیں مرتا، کیونکہ اللہ کا نور بجھایا نہیں جا سکتا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان، علم اور تاریخ کی یہ روشنی دنیا بھر میں پھیلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔